اللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا خالدین فیہا ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا۔ اور بے شک اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کے اوپر لعنت کی ہے، یعنی اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، اور ان کے لیے آتش سوزاں بھڑکنے والی آگ تیار کر رکھی ہے۔ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور نہ وہاں پر کوئی یار پائیں گے نہ مددگار۔ کل کا ہمارا سبق تھا کہ قیامت کے متعلق لوگ سوال کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس اس کا علم نہیں۔ اور یہ کافر لوگ اسی لیے سوال کرتے تھے کہ جس کا کوئی جواب نہ ہو اسے بار بار پوچھو، تاکہ لوگوں کو شکوک اور شبہات میں مبتلا کر سکے۔ اب ہر جگہ پر جب بھی پوچھا جاتا کہ قیامت کب آئے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب کبھی بھی تعین کے طور پر نہیں دیا، بلکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے چند سوالات پوچھے تھے۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ مل مسئول عنہ اعلم من السائل، کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ سائل سے زیادہ جاننے والا نہیں ہے، یعنی میں بھی نہیں جانتا قیامت کب آئے گی، تاریخ، مہینہ اور سال، کہ فلاں مہینے کی فلانی سال میں قیامت آئے گی، یہ اللہ نے تعین کسی کو بھی نہیں بتلائی، کسی ولی کو بھی نہیں، کسی نبی کو بھی نہیں کہ کوئی بتلا سکے کہ 16 اکتوبر 2099 کے اندر آئے گی قیامت یا 3050 میں آئے گی، کوئی بھی بتلا سکتا نہیں ہے۔ تو اب یہ کافر لوگ جو سوال کرتے تھے وہ تو استبعاد کے طور پر، کیونکہ کافروں کو تو یہ ہے کہ ما ھذہ الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، کہ یہ دنیاوی زندگی ہے، اس کے بعد ہم مریں گے، کوئی دوبارہ جی کر کے اٹھنا نہیں ہے۔ آج تک جتنے لوگ مرے وہ زندہ نہیں ہوئے، تو اب کیا زندہ ہوں گے؟ کافر لوگوں کا یہ عقیدہ تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال بھی کیا کہ من یحیی العظام وہی رمیم، کہ ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا درحال ہے کہ وہ گل سڑ جائے گی؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، کہ اس کو وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ تو ایک کافر نے ہڈی کو اٹھایا اور ہڈی کو بوسیدہ تھی اس لیے ایسے چورا چورا کر دیا اور ہوا میں اڑا دیا اور کہا کہ اب اس کو کون زندہ کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالی نے بتلایا کہ پہلی مرتبہ اس کو کس نے زندہ کیا تھا۔ یہ ہڈی کسی انسان کی ہو یا کسی جانور کی ہو، اس کے پیدا ہونے سے پہلے کس نے بنایا؟ اللہ ہی تو ہے۔ ہم اپنے پیدا ہونے سے پہلے کیا تھے؟ جب تک ہم نطفہ کی شکل میں نہیں آئے تھے ماں کے رحم کے اندر، وہاں تک ہم کیا تھے؟ تو ہم نطفہ تھے پہلے تو باپ کے صلب کے اندر، اور اس نطفہ سے پہلے ہم خون کی شکل میں تھے، خون سے پھر نطفہ بنا، اور یہ خون کس سے بنا؟ تو یہ غذا، پھل فروٹ وغیرہ سے خون بنا۔ تو جب غذا نہیں تھی اس وقت ہم کہاں پر تھے؟ ہم غذا سے بنے، غذا سے خون بنا، خون سے منی بنا، اور منی کے قطرے سے انسان بنا۔ لیکن جب وہ غذا بھی نہیں تھی تو وہ کیا تھے؟ تو اب ہم کہیں گے کہ ابھی وہ زمین کے ذرات میں بھی ہم نہیں تھے، اور سورج اور چاند کی کرنوں کے اندر اور ستاروں کی تاثیر کے اندر ہم تھے، ہمارا بالکل وجود نہیں تھا۔
تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام چلتا ہے، سورج کی کرنیں اور چاند کی روشنی اور ستاروں کی تاثیر زمین کے اوپر پڑتی ہے تو زمین کے ذرات اس کے اندر سے پودے تیار کرتے ہیں، اور ان پودوں کو جب ان میں کھانے کی چیز غلہ یا پھل فروٹ وغیرہ کی شکل بن جاتی ہے تو اس صورت میں انسان اس کو کھاتا ہے اور اسی سے خون بنتا ہے، اور خون بننے کے بعد اسی سے نطفہ بنتا ہے، اور نطفہ رحم مادر کے اندر جب جاتا ہے تو رحم کے اندر وہ نطفہ پرورش پاتا ہے اور مختلف ادوار سے گزر کر کے ایک انسان بنتا ہے۔ تو یہ سوال کر رہا ہے کافر انسان کہ یہ ہڈی کون زندہ کرے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ جب وہ نہیں تھا، ہڈی والا یہ انسان نہیں تھا، تو وہ بھی تو ایسا ہی تھا، بالکل کچھ بھی نہیں تھا، چاند اور ستاروں کے اندر چھپا ہوا تھا، زمین کے ذرات میں چھپا ہوا تھا، ابھی تو وہ غذا بھی نہیں بنی تھی جس غذا کو کھا کر کے وہ خون بنا تھا۔ تو اس سے تو غور کر لے کہ جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے بنایا۔ اب جب تو مر گیا تو مرنے کے بعد تیرا مادہ تو موجود ہے، بھلے مرنے کے بعد کوئی گل گیا، سڑ گیا، مٹی بن گیا، لیکن ایک انسان کی جو باڈی تھی وہ خلاص ہو کر کے اس کے اوپر نظام چلتا ہے تو یہ مٹی بن گیا، تو یہ مادہ تو انسان کا تھا، اور اسی مادے سے 2 مرتبہ بنانا یہ زیادہ مشکل ہے کہ کچھ نہیں تھا اور بنانا یہ زیادہ مشکل ہے۔ مرنے کے بعد تو قبر میں ہمارا مادہ ہے، ہم سڑ بھی گئے یا ہم مٹی بھی بن گئے تو بھی مٹی بنے تو بھی یہ ہمارا مادہ موجود ہے، لیکن پیدا ہونے سے پہلے تو وہ مادہ بھی نہیں تھا۔ تو جب تم اس پیدائش کو مان رہے ہو، یہ ہماری جو دنیا میں پیدائش ہے اس کو ہم مان رہے ہیں کہ ہم پیدا ہوئے نطفہ سے، غذا سے، اس طریقے سے، تو اب مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ تو مادے سے ہے، تم کو قبر کے اندر رکھا گیا تو تمہارا مادہ تو موجود ہے، اب اس سے پیدا کرنا کوئی زیادہ دشوار نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ کہ اس کو وہ ذات زندہ کرے گی جس نے پہلی مرتبہ بنایا تھا۔ پہلی مرتبہ تو وہ ایسا بھی نہیں تھا، مٹی کی شکل میں بھی نہیں تھا، ابھی تو مٹی کی بھی شکل ہے، انسان مر جاتا ہے تو مٹی بن جاتا ہے۔ ہاں، اس سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام ہے اور خاص بندے ہیں وہ اس سے مستثنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی پر حرام کر دیا ہے انبیاء کرام کے جسموں کو کھانا۔ اسی طریقے سے اللہ کے جو نیک بندے وہ مٹی نہیں بنتے، ان کا جسم ایسا ہی رہتا ہے جیسا کہ تھا، تو پھر ان کو زندہ کرنا یہ تو کوئی دشوار نہیں ہے۔ انبیاء کا یہ تو جسم ہی موجود ہے، اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کا جسم ہی موجود ہے، اور جن لوگوں کا جسم موجود نہیں اس جسم کی بنی ہوئی مٹی تو ہے، تو پھر اس سے زندہ کرنا ہمارے لیے کوئی دشوار نہیں ہے۔ تو یہ کافر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کیسے زندہ ہوگا، مر گیا تو مٹی بن گیا۔ اور یہود لوگ سوال کرتے تھے، تو یہود تو آخرت کو مانتے ہیں، وہ سوال کرتے تھے آزمانے کے لیے کہ بھئی اس کا جواب ہماری کتابوں میں یہ دیا گیا ہے کہ اس کی حقیقت کوئی نہیں جانتا، کیسے زندہ ہوں گے، کب قیامت آئے گی، اس کو کوئی نہیں جانتا۔ نبی نے بھی اسی طریقے سے جواب دیا تو ان کو یقین ہو گیا کہ جیسے ہماری کتاب میں ہے کہ اس کا کوئی جواب نہیں، قیامت کب آئے گی، اسی طریقے سے قرآن کے اندر بھی یہ بات آئی، تو جیسے ہماری کتاب برحق ہے اس نبی کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی وہ بھی برحق ہے، تو کافروں کے انکار کا بھی جواب ہو گیا۔ اور یہودی جو لوگ انکار تو نہیں، کیونکہ وہ بھی آخرت کو مانتے ہیں، اس لیے وہ جو آزمائش کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لیتے تھے، تو اس امتحان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہوئے۔ اور قیامت قائم ہونے سے استبعاد کیا ہے؟
یہ دشوار کیوں لگتا ہے قیامت کا آنا؟ بلکہ عقل یہ کہتی ہے کہ قیامت نہ آئے تو بات سمجھ میں نہیں آتی، قیامت آئے گی یہ بات تو عقل کے بالکل مطابق ہے۔ یہاں پر ہر قوی آدمی ضعیف کو کھا جاتا ہے، جو بھی جس سے کچھ نہیں ہوتا تو ظالم اس کے اوپر ظلم کرتا ہے، اور یہ ظلم سہتے سہتے مرتا ہے، اور ظالم ظلم کرتے کرتے مرتا ہے، تو دنیا کے اندر تو اس بیچارے نے خوب زیادہ بھگتا، اب آخرت میں کوئی بدلہ نہ ہو تو دنیا میں بھگتا اور اس کا بدلہ کچھ بھی نہیں ملا۔ اسی طریقے سے ایک مالدار آدمی ہے اور ایک غریب آدمی ہے، غریب آدمی غربت کے اندر مر گیا اور مالدار آدمی عیش اور عیاشی کرتے ہوئے مرا، تو غریب آدمی کو تو دنیا میں دوزخ، اور تم کہتے ہو آخرت میں کچھ نہیں، تو آخرت بھی نہیں اور دنیا بھی نہیں، اور مالدار یہ تو دنیا کے اندر بھی عیش اور عیاشی کرتا تھا اور اس کے بعد پھر عیش و عیاشی کے اندر، تو پھر قیامت نہ ہو تو ایک تعجب کی بات ہے کہ ایک مسلمان آدمی روزہ رکھتا ہے، اپنا حلال کھانا پینا بھی وہ چھوڑ دیتا ہے، اپنی حلال بیوی کو بھی وہ چھوڑ دیتا ہے، کھانا پینا اور جماع سے صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک رکتا ہے، تو یہ آدمی اتنی تکلیف اٹھا رہا ہے اور کافر لوگ مستندے ہو کر کے کھا رہے ہیں، تو اگر دونوں کا انجام ایک ہو کہ مرنے کے بعد زندہ ہی نہیں ہونا ہے تو ہماری جو تکلیف ہم نے برداشت کی اس کا کیا ہوگا؟ تو پھر قیامت کا نہ آنا یہ ہمیں تو تعجب میں ڈال رہا ہے۔ تمہیں تعجب کیسے ہو رہا ہے کہ قیامت آئے گی؟ ارے نہ آئے تو یہ ایک قسم کا تعجب ہے۔ تو ایک آدمی دنیا کے اندر بیمار رہا، وہ بیچارہ سوچتا ہے کہ میں تو بیماری میں ہی رہا اور وہ لوگ تندرستی میں رہے، مرنے کے بعد دونوں برابر رہے، تو پھر وہ بیمار آدمی کے لیے تسلی کی کیا چیز ہے؟ بیمار آدمی کے لیے ذرہ برابر بھی تسلی کی چیز نہیں، جبکہ جس کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے وہ کہے گا کہ میں جتنا بیمار رہا تو مجھے تو اتنا اللہ بہترین بدلہ دے گا قیامت کے دن ہر مصیبت کا، اور جو آدمی تندرست رہا اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے، جس نے غریبی کو اور فاقہ کو برداشت کیا اس کو اللہ تبارک و تعالی بدلہ دے گا، اور جو آدمی کھا پی کر کے عیش کرتا رہا اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر قیامت کا آنا اس کے اندر کوئی تعجب نہ ہونا چاہیے، کیونکہ ایک آدمی سال بھر کماتا ہے تب جا کر کے کچھ مال اس کے پاس بچتا ہے، اس نے 1,00,000 2,00,000 10,00,000 جمع کیے، 1 سال کما کر کے اتنے جمع کیے، 2 سال کما کر کے 5 سال کما کر کے اس نے 5-10 لاکھ روپئے بنائے، اور ایک چور رات کو آیا اور ایک ہی رات میں کما کر کے چلا گیا، اس کا سارا مال لے گیا 5-10 لاکھ چور۔ اب تم بتاؤ کہ اس کے اندر کامیاب کون رہا؟ تو جس کا آخرت کا تصور نہیں ہے وہ تو یہی کہے گا کہ چور کامیاب، 5 سال کی کمائی ایک ہی رات میں چورا کر کے لے گیا، حالانکہ سب لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، چور کامیاب نہیں، کامیاب تو وہ ہے جس نے محنت کی، لیکن یہ کب آخرت کا تصور ہو تو ہم کہیں گے کہ وہ بیچارہ جس کے 5 لاکھ 10 لاکھ چور لے گیا اللہ اس کو بدلہ دے گا قیامت کے دن، تو اس کو اس سے تسلی ہوگی، اور تمہارے نزدیک تو چور ہی زیادہ کامیاب، بلکہ چور کو چور ہی کیوں کہے؟ کیونکہ آخرت میں تو کچھ تمہارے نزدیک ہونا ہی نہیں ہے، مرے اور سڑ گئے اور بات ختم ہو گئی، تو پھر چور ہی تو اچھا ہے، کم سے کم دنیا میں تو اس نے فائدہ اٹھا لیا اور کمانے والا کا تو گیا۔ لیکن ہم مسلمانوں کا آخرت پر عقیدہ ہے کہ ایک دن اللہ تعالی ہمیں بدلہ دے گا، تو ہمارے جو 10 لاکھ روپئے گئے ہیں ایک ایک پیسہ اس کا چکایا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے اور پوچھا کہ مل مفلس، کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ مفلس وہ ہے جس کے پاس من لا دینار لہو ولا درہم لہو، نہ دینار ہو نہ درہم ہو، نہ روپیے ہو نہ پیسے ہو، وہ مفلس ہے۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ نہیں، مفلس وہ نہیں ہے
جس کے پاس دینار اور درہم نہ ہو، بلکہ مفلس وہ آدمی ہے جو قیامت کے دن نمازیں لے کر کے آئے گا، زکوٰۃ لے کر کے آئے گا، حج لے کر کے آئے گا، صدقات کو لے کر کے آئے گا، بہت ساری عبادتیں لے کر کے آئے گا، لیکن اس نے ایک آدمی کو مارا، کسی کو مار ڈالا، کسی کو ستایا، کسی کے اوپر الزام رکھا، کسی کے اوپر ظلم کیا، تو اب جب یہ ظلم وغیرہ اس نے کیے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس کی نیکیاں اس مظلوم کو دے دیں گے۔ جس کو تم نے دنیا میں ستایا تو ہماری نیکیاں اس کو دے دی جائے گی۔ جس نے مارا، جس کو مارا اس کو دی جائے گی، جس کو قتل کیا اس کو دی جائے گی، جس پر ظلم کیا اس کو دی جائے گی، جس کو ستایا اس کو دے دی جائے گی۔ یہاں تک کہ اب اس کے پاس جتنے نماز، روزے، زکوٰۃ وغیرہ کا ثواب تھا وہ ختم ہو گیا، لیکن ابھی بھی ظلم تو باقی ہے، بہت سارے لوگ باقی ہے۔ جیسے بادشاہ لوگ ظلم کرتے ہیں، دنگے فساد کر کے کسی کو مار دیتے ہیں، تو عام دنگے ان کا گناہ تو اتنا زیادہ ہے کہ ثواب کا اس کے سامنے کوئی ویلیو ہی نہیں۔ تو کوئی زیادہ گنہگار ہوگا تو اب اس کی اپنی نیکیاں تو چلی گئی، تو اب کیا؟ تو اب سامنے والے جو مظلوم جس پر ہم نے ظلم کیا ہوگا اس آدمی کے گناہ اس آدمی کے اوپر ڈال دیے جائیں گے، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے بوجھل ہو جائے گا۔ تو آیا تھا تو بڑا ثواب لے کر کے، لیکن جب حساب کتاب ہوا تو اس کی نیکیاں چلی گئی اور دوسروں کے گناہ اس کے سر پڑ گئے۔ جس پر ظلم کیا تھا تو اس آدمی کی نیکی، اس آدمی کے گناہ اس کے سر پر پڑ گئے، تو نیکی کے بجائے وہ تو گناہوں کا بوجھ لے کر کے اٹھا۔ اصل مفلس وہ ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، کہ تم حقوق کو جلدی ادا کر دو۔ تمہارے پاس کسی کا پیسہ باقی ہو، دکان میں کھایا اور تم نے پیسے نہیں دیے، قرضہ لیا اور تم نے پیسے نہیں دیے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم حقوق کو جلدی ادا کرو، کیونکہ ایک دن آئے گا جس کے اندر دینار درہم کچھ کام نہیں دے گا۔ ہمارے مرنے کے بعد نہ ہمارے پاس دینار ہوں گے نہ درہم ہوں گے، بلکہ جتنا بینک بیلنس ہوگا وہ وارث لوگ اس کو تقسیم کر لیں گے اور تم کو 2-4 دن یاد کریں گے، بعد میں کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ جب تم نے خود قرضہ ادا نہیں کیا تو پھر تمہاری اولاد کو کیا پڑی ہے کہ وہ ادا کرے؟ وہ اولاد بھی سوچے گی کہ باپ تو دیتا ہی نہیں تھا، تو ہمیں دینے کی کیا ضرورت؟ اس لیے وہ بھی اس کا حق ادا نہیں کریں گے، یہاں تک کہ قیامت کے دن اس کی نیکیاں چلی جائے گی اور جس کے پیسے ہیں اس کے گناہ اس کے سر پر پڑ جائیں گے۔ تو یہ بینک بیلنس ہمارے ساتھ آنے والا نہیں ہے۔ بڑے سے بڑا مالدار ہو، بادشاہ ہو یا کچھ بھی ہو، قبر کے اندر جانا ہے، مٹی کے اوپر ہی سونا ہے اور کفن کا فقط لباس ہوگا۔ ایک مالدار کی بھی یہی حالت اور ایک غریب کی بھی یہی حالت، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ فرق ہے فقط جہاں تک سانس چلتی ہے، معمولی یہ سانس اٹک گئی تو بات ختم ہو گئی۔ اب گدھا اور شاہ، بادشاہ اور فقیر دونوں کے دونوں برابر ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم حقوق کو ادا کر دو موت آنے سے پہلے، کیونکہ قیامت کے دن ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا، تو قیامت کے دن جو بغیر سینگ کی بکری تھی اس کو سینگ دیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ اس سینگ والی بکری کا بدلہ تو لے لے، اور وہ بدلہ لے لے گا۔ جانوروں کا بھی بدلہ ہوگا، فقط یہ بتلانے کے لیے کہ انسانوں کا جو پورا کا پورا جمگھٹا ہے وہ دیکھ لے کہ یہاں تو جانور جو کہ غیر مکلف ہے ان کا بھی بدلہ لیا جاتا ہے، تو ہم تو بالکل چھوٹنے والے نہیں ہیں۔ انسانوں کو یہ سمجھانے کے لیے جانوروں سے بھی بدلہ لیا جائے گا۔ اس کے بعد سب جانوروں کا بدلہ آپس میں ہو جائے گا۔ ایک جانور نے دوسرے کو مارا تو جس کو مارا گیا اس کو کہا جائے گا کہ تو اپنا بدلہ لے لے، یہ تمام بدلہ لے لیں گے۔ یہاں تک کہ ہم نے بھی جانوروں کو مارا ہوگا تو بلا قصور کے
ایک تو قصور ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، کتا تم پر حملہ کر رہا ہے، سانپ ہے تو اس کو مارنے میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن بلا وجہ کے جو جانوروں کو ہم مارتے ہیں تو قیامت کے دن اس کا بدلہ بھی ہوگا اور وہ جانور ہم سے بدلہ لے گا۔ اس کے بعد جانوروں کو کہا جائے گا کونو ترابا، کہ تم مٹی بن جاؤ، تو اس کے بعد ان کا حساب کتاب ہو جائے گا تو بعد میں وہ مٹی بن جائیں گے۔ اس وقت کافر لوگ اور گنہگار لوگ یہ کہیں گے وَيَقُولُ الْكَافِرُ یا لیتنی کنت ترابا، اور کافر انسان کہے گا اے کاش کہ میں مٹی ہوتا، کیونکہ میں بھی بدلہ لے کر ایسے ہی مر جاتا، لیکن مجھے تو ابد الآباد تک رہنا ہے، وہ زندگی ختم ہی نہیں ہوگی آخرت کی، وہ سزا بھگتنا ہے۔ بلکہ ہم اگر رائی کے دانے اس مسجد کے اندر جمع کرے اور کوئی 1 سال میں 1 دانہ نکالے تو کتنے سال میں یہ دانے ختم ہوں گے؟ ظاہر ہے کہ رائی کے دانے تو ایک مٹھی میں اتنے زیادہ ہوتے ہیں، یہ پوری مسجد بھر کر کے وہ تب تو کیا پوچھنا، اور 1 سال میں 1 دانہ نکالے تو کب ختم ہوگا؟ کوئی حساب ہی نہیں ہے ہمارے پاس، کمپیوٹر بھی فیل ہو جائے گا حساب لگانے کے اندر، اتنا بڑا حساب ہے کہ ہم اس کو گن نہیں سکتے۔ لیکن بھلے اس کو گن نہیں سکتے، یہ محدود ہے، کئی سالوں میں تو ختم ہوگا، 100 سال میں نہیں تو 500 سال میں، 1000 سال میں، 1,00,000 سال میں، 1 کروڑ سال میں، کبھی نہ کبھی تو ختم ہوگا۔ لیکن آخرت کی زندگی اس سے بھی بڑھ کر کے وہ ختم ہونے والی ہی نہیں ہے، اس کے اندر ہمیں عذاب کو بھگتنا ہے۔ تو اب کافر انسان کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ میں مٹی بن جاتا، تب وہ تمنا کرے گا گنہگار انسان اور کافر انسان۔ اس لیے یہ دنیا ہے، یہ آخرت کی کھیتی ہے، اس دنیا کے اندر جتنا جمع کرنا ہو اتنا کر لو، اور آخرت کے لیے تیاری کرنا مت بھولو۔ آخرت کے لیے ہمیں بیسٹ تیاری کرنا ہے۔ ہم جب سعودی عرب جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، حجاز مقدس، تو ایسی صورت میں ہم یہاں سے پیسے جو ہمارے روپیے ہیں اس کی کرنسی بنا لیتے ہیں ریال کے اندر، کیونکہ اگر کسی نے کرنسی نہیں بنائی ہے تو وہ وہاں پر پریشان ہوگا، وہاں پر روپیہ تو کوئی لے گا نہیں، بلکہ اس کا تمہیں ریال ہی بنانا پڑے گا۔ کیوں کہ بھئی یہاں پر کرنسی ریال چلتی ہے، اور وہاں سے کوئی یہاں آئے تو اس کو روپیہ بنانا پڑے گا، کیونکہ ریال یہاں پر چلے گا نہیں، دکاندار نہیں لیں گے۔ اسی طریقے سے اس آخرت کی کرنسی عبادت ہے۔ عبادت دنیا میں خوب کر لو، نماز پڑھو، تمہاری آخرت کی کرنسی جمع ہو گئی، زکوٰۃ دو، حج کرو، قرآن مجید کی تلاوت کرو، ذکر و اذکار کرو، دعائیں کرو، یہ سب آخرت کی کرنسی ہے۔ ورنہ دنیا کا جتنا مال ہے وہ مال تو یہیں پر رہ جائے گا۔ قارون کے پاس کتنا مال تھا، اس کے خزانے کی چابیاں ایک طاقتور جماعت اٹھانے سے عاجز تھی، حالانکہ گھوڑی کی پوری گھوڑی کے گاؤں کی تیجوری کی چابیاں لے لی جائے تو ایک نوجوان آرام سے اسے اٹھا سکتا ہے۔ تیجوری کی چابیاں کتنی ہوگی؟ ہر گھر کی ایک ہوگی یا زیادہ سے زیادہ 2 ہوگی، جس میں پیسے اور سونا چاندی وغیرہ رکھتے ہیں۔ تو اس پوری چابی کو ہم یہاں پر لے تو ایک ادنا آدمی بھی اٹھا سکتا ہے، لیکن قارون کے پاس اتنا خزانہ تھا کہ ایک طاقتور لوگوں کی جماعت لتنوء بالعصبۃ اولی القوۃ منہم، کہ طاقت والی ایک جماعت اٹھانے سے گیرا بار ہو جاتی تھی، عاجز ہو جاتی تھی۔ اتنی تو خزانے کی فقط چابیاں تھی، خزانے تو اس کے بہت زیادہ۔ جب وہ ہلاک ہو رہا تھا، اس کی ہلاکت کا واقعہ بھی آگے آئے گا، اس لیے یہاں پر میں نہیں کہتا، انشاءاللہ قریب ہی آئے گا۔ تو یہ ہلاک ہو رہا تھا، تو جب وہ زمین کے اندر دھس گیا تو بعض لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ موسیٰ کو اس کا مال چاہیے، کیونکہ قارون کا تو خزانہ بہت زیادہ ہے تو وہ مال چاہیے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ اس کا خزانہ بھی اسی کے اندر دھسا دے، تو خزانہ بھی اس کے اوپر دھسا دیا گیا، وہ نیچے اور اس کے اوپر اس کا خزانہ۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج کل مصر کا جو گندا پانی جاتا ہے وہ گندا پانی اسی جگہ پر جا رہا ہے جہاں پر یہ قارون دھس گیا تھا،
تو یہ مالدار آدمی زمین کے اندر دس گیا اور اس کے اوپر اس کا خزانہ، وہ تو گندے پانی کی نالی اس کے اندر جا رہی ہے، اب اس کی قبر میں اس کو کیا کام آیا؟ خزانہ پورا کا پورا کچھ کام نہیں آئے گا، اور ہمارا خزانہ بھی ہمارے ساتھ ہی رہ جائے گا۔ اس لیے مال وہ اچھا ہے جس میں ہم حقوق کو ادا کریں، پورے مال کی ہم زکوٰۃ ادا کریں، ہم صدقات ادا کریں، تو ایسی صورت کے اندر کرنسی آخرت کی بن جائے گی، ورنہ دنیا سے کوئی بھی ایک پیسہ لے جانے والا نہیں ہے۔ ایک معمولی سا بسترا وہ بھی کوئی نہیں لے جا سکتا۔ بلکہ ایک باپ نے بیٹے کو نصیحت کی، بیٹے کو یہ کہا کہ بیٹا میرے دفن ہونے کے بعد یہ جو پھٹا ہوا ساکس ہے، جوتا ہے، تو وہ موزہ جس کو کہتے ہیں، تو وہ موزہ مجھے پہنا دینا۔ تو کہا اچھا ٹھیک بات ہے۔ اب جب باپ کا انتقال ہو گیا، غسل دے دیا گیا، تو بیٹے نے وہ موزہ پہنانا چاہا، لوگوں نے منع کر دیا کہ تو کیا کر رہا ہے؟ تو پھر علماء سے مسئلہ پوچھا، علماء نے بھی کہا کہ نہیں، جوتا نہیں پہنا سکتے میت کو، ایسے ہی دفن کرو۔ ابھی یہ کسمکس کہ مجھے تو میرے باپ نے وصیت کی تھی، اور لوگ اور علماء کہہ رہے ہیں کہ نہیں لیکن پہنا ہی نہیں سکتے، شریعت کے خلاف ہے۔ اتنے میں ایک آدمی کاغذ لے کر کے آیا کہ تمہارے ابا کا یہ کاغذ پڑھ لو۔ ابا نے کاغذ کے اندر لکھا تھا کہ بیٹا یہ دنیا کو تو نے دیکھ لیا کہ ایک پھٹا ہوا موزہ بھی میرے ساتھ نہیں آ سکتا، تو بھی اس کو دیکھ کر کے عمل کرنا۔ جب ایک موزہ جیسی حقیر چیز قبر میں نہیں آئے گی تو تیری دنیا کیا آئے گی؟ اس لیے مال کماؤ تو آخرت کو بالکل مت بھولنا، مال کا جو حق ہے وہ ادا کرنا، تو اس صورت میں تو کامیاب ہے، ورنہ دیکھ لے یہ جوتا۔ یہ باپ اس کو خط دے کر کے گیا تھا تاکہ، اور اس کو کہا تھا کہ جب میرا بیٹا بہت زیادہ ضد کرنے لگے تو اس صورت میں ہی یہ خط دینا، اور یہ خط دیا گیا تو اس میں یہ عبرت کی تحریر لکھی ہوئی تھی کہ ہم دنیا سے کچھ بھی لے جا سکتے نہیں ہے۔ اس لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے حقوق ہم پر عائد کیے ہیں، نماز روزے وغیرہ کو، اس کو ہم دل و جان سے ادا کریں، اور مال کے جو حقوق ہے زکوٰۃ صدقات وغیرہ کی شکل میں اس کو بھی ہم ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔